رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اسی نظریے کو ماننا، اسی عقیدے کو رکھنا، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب قیامت تک دین اگر چلے گا تو صرف اور صرف دین اسلام ہی چلے گا۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرتی ہے تو وہ حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مردود ہیں، ملعون ہیں۔ ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا صبح قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی حضرات کامیاب ہوں گے موجودہ دور میں بالخصوص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سارے ہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کو دیگر تمام مذاہب پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص یا آج کے بعد قیامت آنے تک کوئی بندہ کلمہ طیبہ بھی پڑھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور پھر یہود و نصارہ کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی فلاں نبی کو مانتے ہیں، وہ بھی یہ اچھائیاں کرتے ہیں، لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اور اب جو انٹرنیشنل سطح پر حالات چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہوں یا بیرون ملک ہوں، بظاہر تو لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، بظاہر لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، بظاہر لوگ غلامی رسول اور عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے منہوں سے جب باتیں نکلتی ہیں تو ایسی کہ پھر ان کے کردار، ان کی گفتار سے ہمیں دور دور تک اسلام دکھائی نہیں دیتا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی اسی تناظر میں اسلام اور یہود و نصارہ۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ میرے اور آپ کے کسی کو اچھا کہنے سے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ حقیقی طور پر اچھا وہی بنے گا جسے اللہ اور اس کا رسول اچھا کہیں گے۔ حقیقی طور پر کامیابی کا معیار یہ نہیں جو ہم نے بنا لیا۔ کامیابی کا معیار اب ہمارے نزدیک کیا بن گیا؟ انسان کا کردار چاہے جیسا ہی ہو، لیکن ہمارا نظریہ، جو ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے، وہ یہ کہ ایک شخص اچھے عہدے پر فائز ہو، آنے جانے کے لیے اچھی سواری اس کے پاس موجود ہو اور رہنے کے لیے بہترین مکان ہو، آگے پیچھے جائے تو اس کی آہو بھگت اچھی ہو، ہٹو بچو کے نعرے لگانے والے حضرات 10 اس کے آگے ہوں، 10 اس کے پیچھے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے، چاہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بندہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے اکثر کو اس بات سے غرضی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ بات اور اصول ذہن نشین رہے ہر شخص کے نزدیک، یہ چمک، یہ دمک، یہ آب و تاب چند دن کی ہوتی ہے۔ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یہ کامیابی چند روزہ ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، ہم نے اس کو کامیابی سمجھ لیا، تو جب تک پیسہ ہے بندہ کامیاب، پیسہ ختم ہوا تو ناکام ہو گیا۔ ہم نے اگر کسی منصب، کسی عہدے کو کامیابی سمجھ لیا،
تو جب تک وہ عہدہ اس کے پاس ہوگا بندہ کامیاب ہے، جیسے ہی عہدہ ختم ہوا تو بندہ ناکام ہو گیا۔ ہم نے اگر کسی اور چیز کو کامیابی کا معیار قرار دے لیا تو پھر جب تک وہ چیز موجود ہے بندہ کامیاب ہے، جیسے ہی وہ چیز ختم ہوئی تو بندہ ناکام ہو گیا۔ یاد رہے، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے، ایک دستور بنا لیجئے اپنی زندگی کا۔ ہمارا نظریہ، ہماری فکر، ہماری سوچ ظاہر پر نہ جائے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جسے ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ تو کامیاب تو وہی ہوگا جسے اللہ اور اس کا رسول کامیاب قرار دیں گے، اور اس کامیابی کی کچھ ظاہری علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جو بندہ اسلام پر جتنا سختی اور جتنی پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، ہم کہیں گے یہ بندہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہے۔ اب اور قیامت تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، اگر کوئی دین معتبر اور قابل قبول ہے، تو وہ صرف اور صرف دین، سارے بولیے، وہ صرف اور صرف دین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ میرے رب کا واضح فرمان ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑھائیں، اور اس انداز تک بڑھائیں کہ ہم اپنا تشخص ہی ختم کر دیں۔ کیا سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے یہ روشن خیال نہیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو پرانی سوچ کا مالک ہے، اگر ہم دین اسلام کے شعائر پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم وہ کھائیں جو کھانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم وہ پئیں جسے پینے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اس کے خلاف اگر ہم نہ جائیں، اگر ہماری سوچ یہ بن جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو پرانی سوچ کا مالک ہو گیا، تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنا ایک تشخص، ہم اگر اپنا مذہب چھوڑ کر اور اپنے مذہب میں نرمی اپنی طرف سے پیدا کر کے، اپنی طرف سے نرمی پیدا کر کے دوسروں کے طریقوں کو اگر اپنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے، آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں، جس کے لیے آپ نے اپنا دین چھوڑا ہے وہ تو آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ بارہا میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میں کہوں جھوٹ ہو سکتا ہے، آپ میں سے معزز شخص بھی کہے جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میرا رب فرما دے کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، ذرہ برابر فرق، بولیے سارے، ذرہ برابر فرق۔ تو اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے ہمیں۔ قرآن ہمیں محدود تو نہیں کرتا۔ ہم تو ایک طرف دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام صرف مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرنے کا نام تو نہیں، اسلام صرف سال کے بعد روزہ رکھنے کا نام تو نہیں، اسلام صرف صاحب نصاب پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہو جانے کی صورت میں ادا کر لینے کا نام تو نہیں، اسلام صرف سال کے بعد صاحب نصاب ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کر دینے کا نام تو نہیں، بلکہ اسلام تو نام ہے بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کی ساری زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر یہ اسلام ہی کی تو خوبی ہے، آپ اپنے گھر میں اکیلے رہیں، اسلام آپ کی زندگی کو بھی بیان کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کو اپنے گھر کے 5 افراد پر نگہبان مقرر کر دیا، اسلام اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہے۔ اس سے اوپر آپ نکلیے، آپ محلے کے اندر کونسلر بن گئے، اسلام پھر بھی آپ کی تربیت کرتا ہے۔ کونسلر سے اوپر آپ چیئرمین، اوپر تک جاتے جاتے آپ ایک ملک کے حاکم بن گئے، اسلام پھر بھی رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے حاکم بننے کے بعد زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ لیکن وہ تو سارے اصول ہم نے چھوڑ دیے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے جتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی بزدل اور کمزور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی سپر پاور ہے، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر پاکستان کو جو مقام حاصل ہے شاید ہی کسی ملک کو حاصل ہو۔ آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے بعد پوری روئے زمین پر، پوری دنیا پر اگر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی زمین مارز وجود میں آئی ہے تو وہ ملک پاکستان ہے۔ نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک پاکستان ہے۔ اگر اسلام کے پاس
اور اسلام کے نام لینے والوں کے پاس، پاکستان میں بسنے والوں کے پاس سب کچھ موجود ہو، ایٹمی پاور بھی ہو، دنیا کی بہترین مانی ہوئی افواج بھی ہوں، ایک سے ایک بڑھ کر اور بہترین سے بہترین وسائل بھی ملک پاکستان کے پاس ہوں، لیکن پھر اس کے باوجود اگر ملک پاکستان کا سب سے بڑا سربراہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر کہے کہ ہم کمزور ہیں، تو پھر ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کمزور کس اعتبار سے ہیں؟ آپ کے پاس تو ایٹمی طاقت بھی ہے، دنیا کی مانی ہوئی فوج کے بھی آپ سربراہ ہیں، پاکستان میں رہنے والی عوام بھی ہر شخص کہتا ہے آپ اعلان کریں ہماری جانیں اسلام کے لیے حاضر ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر آپ کہیں کہ ہم کمزور ہیں، تو پھر ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کمزور نہیں، ایمانی اعتبار سے آپ کمزور ہو چکے ہیں۔